الله الرحمن الرحيم. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. صدق الله المولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل علیہ. انتہائی محترم بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، انتہائی قابل احترام خواتین، ہمارا سلسلہ چل رہا ہے گزشتہ 2-3 جمعہ سے سورہ یوسف کے حوالے سے. کل یہ جو پچھلا گزشتہ جمعہ تھا، اس میں وہ جو بھائیوں کا مکر تھا، فریب تھا، اور پھر وہ اس میں کامیاب بھی ہو گئے اور وقتی طور پر حضرت یوسف علیہ السلام کو منظر سے ہٹا بھی دیا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہی قافلہ حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر لے کر چلا گیا، اور مصر میں جا کر سوق نحاس، وہ بازار جہاں غلام فروخت ہوتے ہیں، وہاں ان کی بولی لگی. تو اتفاقاً وہاں جو عزیز مصر تھا، مصر کا وزیر اعظم، جس کے پاس ساری ایڈمنسٹریٹو پاورز تھی، اس نے دیکھا کہ ایک خوبصورت اور بہت ہی جاذب نظر نوجوان ہے. یہ بلکہ بچہ ہے، 8-9 سال، 10 سال، 11 سال، تورات میں تو ہے کہ 17 سال، اور اسے فروخت کیا جا رہا ہے اور لوگ اس کی بولی لگا رہے ہیں. تو اس نے سب سے زیادہ بولی لگا کر حضرت یوسف علیہ السلام کو خرید لیا، اور گھر لے جا کر اپنی بیوی سے کہا اکرمی مثواہ، عزت اور تکریم کے ساتھ اس کو ٹھکانہ فراہم کرنا. عسیٰ ان ینفعنا، بہت ممکن ہے کہ یہ ہمیں فائدہ دے، او نتخذہ ولدا، یا ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں. یعنی یہ غلام نہیں ہے، اس کے اندر غلاموں والی خصوصیات نہیں ہیں. اس کا چہرہ بشرا، اس کے اوصاف، اس کا رکھ رکھاؤ، اس عمر میں اس کی سنجیدگی، یہ ایک بہت بڑی شخصیت نظر آ رہی ہے مجھے. تو اس کے ساتھ غلاموں والا سلوک بھی نہیں کرنا. اکرمی مثواہ، تکریم کے ساتھ، عزت کے ساتھ اس کو رکھنا ہے، ٹھکانہ فراہم کرنا ہے، یا ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں. اللہ فرماتا ہے وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اور اس طرح ہم نے یوسف کو زمین میں ٹھکانہ فراہم کر دیا. یعنی ایک طرف بھائی ہیں، انہوں نے کنویں میں ڈال دیا، راستے سے ہٹا دیا، اور اپنی طرف سے معاملہ ختم کر دیا. اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ انہیں ٹھکانہ فراہم کر رہا ہے، اور ٹھکانہ بھی کہاں فراہم کر رہا ہے؟ عزیز مصر کا گھر. یہ اللہ کی واللہ غالب علی امرہ. انبیاء کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کی عجیب سنت ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ہمیں 2 انبیاء کا خاص تذکرہ ہمارے سامنے فرماتے ہیں. ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ایک حضرت یوسف علیہ السلام. وہ آپ دیکھیں انسان حیران رہ جاتا ہے. فرعون نے حکم دیا کہ بنی اسرائیل کے تمام نوزائیدہ بچوں کو قتل کر دو.
اور اللہ نے اسی کے گھر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کی. یعنی وہ اپنی طرف سے چال چل رہا تھا، وہ اپنی طرف سے پلان کر رہا تھا کہ بنی اسرائیل میں میرے مقابلے پر کوئی نہ آ سکے، میری اتھارٹی کو کوئی چیلنج نہ کر سکے. اللہ نے کہا میں تمہارے گھر کے اندر اس کی پرورش کروں گا. اور پھر آپ ایک اور بات دیکھیں، یہ جب میں ان دونوں واقعات کو پڑھتا ہوں اور ان پر غور کرتا ہوں تو ایک عجیب سنت اللہ کی نظر آتی ہے. دیکھیں اللہ تو معجزات پہ قادر ہے، اللہ معجزات کر سکتا ہے، وہ کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان دونوں انبیاء کو ہر سرد اور گرم منزل سے گزارا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو براہ راست مصر کے تخت پہ فائز کر دیتا، یہ اس کے لیے مشکل نہیں ہے. لیکن نہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں اس راستے سے گزارا، اس راستے کی ساری تلخی اور شیرینی چکھوائی اور تدریجاً طبقاً اس تک لے کر گئے. اور یہی کام حضرت موسیٰ کے ساتھ بھی کیا اللہ. اور پھر آپ دیکھیں ایک اور بات کہ بنی اسرائیل غلام تھے، اور اللہ کی مشیت یہ تھی کہ ان غلاموں میں سے کوئی اٹھ کھڑا ہو اور فرعون کو چیلنج کرے. تو جو غلاموں میں کی نفسیات ہوتی ہے نا، وہ کبھی آقا کو چیلنج نہیں کرتے. غلام کبھی آقا کو چیلنج نہیں کرتے، آقا کے سامنے آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھ سکتے. لیکن اللہ نے حضرت موسیٰ سے فرعون کو چیلنج کرنے کا کام لینا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو فرعون کے گھر میں شہزادگی کے عالم میں پرورش دلوائی ہے کہ ان کے اندر غلامی کی خوب ہنر ہے، ان کی براڈ اپ، ان کی پرورش غلامانہ ماحول میں نہ ہو بلکہ شاہانہ ماحول میں ہو، اور شاہانہ ماحول کے نتیجے میں وہ اس قابل ہو جائیں کہ جب کل اسے چیلنج کرنا پڑے تو اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں. اب آپ دیکھیں بالکل کنٹراسٹ نظر آتا ہے. حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون دونوں بھائی ہیں، دونوں پیغمبر ہیں. حضرت ہارون کی پرورش بنی اسرائیل کے اندر ہوئی ہے، اور حضرت موسیٰ کی پرورش فرعون کے گھر ہوئی ہے. تو دونوں کے اندر آپ دیکھ لیں کہ حضرت ہارون کے اندر ایک جھجک ہے. وہ بعض اوقات قرآن میں بتاتا ہے کہ وہ ڈیسیجن نہیں لے سکے، اپنی قوم کو روک نہیں سکے، اس لیے کہ وہ براڈ اپ نہیں تھی. جبکہ حضرت موسیٰ کے اندر جو جرت اور ان کے اندر جو یہ صاف نظر آ رہا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے چونکہ کام لینا تھا تو انہیں فرعون کے گھر کے اندر پرورش شہزادگی کے عالم میں. اچھا، لیکن نبوت کا کام اتنا مشکل ہے کہ صرف شہزادگی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے سخت کوشی کی بھی ضرورت ہے. تو شہزادگی سے نکال کر پھر مدین میں 10 سال کھیتی باڑی کروائی، گھریلو ملازمت کروائی، مال مویشی ان کے سپرد کیے کہ اسے چراؤ، تاکہ وہ سخت کوشی بھی ان کے اندر آ جائے، اور عام آدمی کے جو نفسیات ہے اس سے بھی وہ تو ایک بیلنس پرسنالٹی بن جاتی ہے. یہ کام حضرت یوسف کے ساتھ ہو کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اٹھایا تو کہاں پہنچا دیا؟ عزیز مصر کے گھر، شاہانہ ماحول میں. اور عزیز مصر اپنی بیوی سے کہتا ہے اسے عزت اور تقریب سے رکھنا، غلاموں کے ساتھ کی طرح نہیں رکھنا. تو شہزادگی کے ایک ماحول میں وہ پلے بڑے، لیکن پھر جیل بھی بھجوا دیا، اور 8-10 سال وہ صعوبتیں بھی کٹوائیں تاکہ شخصیت دونوں طرف سے نکھر جائے، سخت کوشی کے بھی عادی ہو جائیں، اور جب حکومت اور اقتدار آئے تو اس کے معاملات بھی آپ کو معلوم. تو اس طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ، ہم نے یوسف کو ٹھکانہ فراہم کیا. وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ، اور یہ بات کہ اللہ تعالیٰ اپنے کام میں غالب ہے. اللہ جس چیز کا فیصلہ کر لیتا ہے اس کو روک کوئی نہیں سکتا. وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر انسان اس بات کو جانتے ہیں. وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور پھر جب وہ بڑے ہو گئے
تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے انہیں ایک طاقتور نوجوان بنایا اور انہیں حکمت بھی عطا کی اور علم بھی عطا کیا، اور ایسا ہی ہم بدلہ پھر دیا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی پروڈ اپ کی۔ آگے پھر ایک اور فیز میں وہ داخل ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں شیطان اپنی اٹیمپٹ کرتا ہے، شیطان کو اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہوا ہے، شیطان راستہ روکنے کی کوشش کرتا ہے، راہ کھوٹی کرنے کی کوشش کرتا ہے، اٹیمپٹ کرتا ہے۔ تو شیطان اپنی پلاننگ کر رہا تھا، اور شیطان گھس گیا عزیز مصر کی اس بیوی کے دماغ میں، اور اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنی طرف رجھانے کی کوشش کی، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام جو ہیں وہ کہتے ہیں معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، انہ ربی احسن مثوایا، میرا رب جو ہے اس نے مجھے بہت اچھا رکھا ہے۔ اچھا اب دیکھیں یہ جو قرآن پاک کے مترجمین ہیں یا قرآن پاک کے جو مفسرین ہیں، تو جس دور میں یہ پیدا ہوتے ہیں نا، تو اس دور کا ایک ان کی تفسیر میں ایک عکس ہوتا ہے۔ برِ صغیر میں ظاہر مسلمان غلامی میں تھے اور انگریز کی غلامی تھی، تو اس وقت کچھ لوگوں نے، جس میں سر سید احمد خان میں یا غالب اور سورہ یوسف سے یہ نقطہ نکالا کہ غیر مسلم بادشاہ کی نوکری بھی کی جا سکتی ہے، ملازمت بھی کی جا سکتی ہے، اور اس کی خدمت بھی کی جا سکتی ہے۔ یہ اصل میں ان کے اپنے ذہن کی وہ غلامی ہے جو وہ یہاں اتار رہے ہیں۔ حالانکہ نبی جو بھی ہوتا ہے وہ انسانوں کا غلام نہیں بنتا، کہ وہ اللہ رب العالمین کے بندہ ہوتا ہے۔ اب یہاں وہ فرماتے ہیں معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، انہ ربی احسن مثوایا، میرا رب ہے، میرا اللہ ہے جس نے مجھے بہت اچھا رکھا۔ تو یہاں وہ مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں رب سے مراد وہ عزیز مصر لے رہے ہیں، کہ عزیز مصر نے مجھے بہت اچھا رکھا ہوا ہے، میں اس کے حق میں خیانت نہیں کر سکتا۔ حالانکہ پیغمبر انسان کے ڈر سے گناہ سے نہیں بچتا، یا انسان کی وجہ سے گناہ سے نہیں بچتا، اس کی حفاظت کا انتظام اللہ نے کیا ہوتا ہے اور اس کا اللہ سے تعلق ہوتا ہے۔ اس لیے یہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام جو رب کا لفظ استعمال کیا، اگرچہ رب کا لفظ اس صورت میں دنیاوی آقا کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، لیکن وہ عام انسانوں کے لیے، پیغمبر کے ریفرنس سے یہ لفظ اللہ کے لیے استعمال ہو سکتا ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں میرا رب، میرا اللہ جس نے مجھے اتنا اچھا رکھا ہوا ہے، میں اس کی نافرمانی کروں۔ اس نے الزام لگا دیا عورت نے کہ انہوں نے مجھ پر دسترازی کی ہے، اور اس کشمکش میں کہ حضرت یوسف علیہ السلام اس سے جان چھڑا رہے ہیں، اس سے جب پیچھے سے پکڑا تو قمیص کو پیچھے سے پھاڑ دیا۔ اب عزیز مصر کے سامنے جب مقدمہ پیش ہوا اور وہ سامنے آ گیا، تو وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا، اللہ نے اپنے پیغمبر کی برات تو ظاہر کرنی ہے۔ ان کے گھر والوں میں سے گواہی دینے والے نے گواہی دے دی کہ اگر یہ قمیض پیچھے سے پھٹی ہے تو یوسف سچا ہے، یہ عورت جھوٹی ہے اس نے، اور اگر یہ قمیض آگے سے پھٹی ہے تو یوسف جھوٹ بول رہا ہے، یہ عورت سچی ہے۔ قمیض پیچھے سے پھٹی تھی، اس کا مطلب ہے وہ بھاگ رہے تھے، اس نے پیچھے سے پکڑنے کی کوشش کی، تو ادھر ہی یہ مسئلہ ختم ہو گیا۔ عزیز مصر کو بات سمجھ آ گئی، اس نے اپنی بیوی سے کہا تو اللہ سے معافی مانگ، اور حضرت یوسف سے کہا اس کو چھوڑ دے، معاف کر دے، اس نے تیرے ساتھ زیادتی کی۔ لیکن عورت کہاں بچتی ہے، عورت کے جو چال ہے، عورت کا جو مکر ہے، اسے تو پناہ مانگنی چاہیے۔ اور اتنے میں یہ بات بھی پھیل گئی، ظاہر ملازموں نے دیکھا پورے شہر میں، شرفاء میں، اور لوگوں نے باتیں کرنی شروع کر دی عزیز مصر کی بیوی پر۔ تو پھر اس نے ایک دعوت کا انتظام کیا، سب کے سامنے پھل رکھے،
اور چھریاں سب کے سامنے رکھ دی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو کہا ذرا ان کے سامنے گزرو۔ جب وہ سامنے آئے تو انہوں نے اپنے پھل کاٹ رہی تھی، کاٹتے کاٹتے اپنی انگلیاں کاٹ دی۔ قطعنا ایدیہن، اور کیا کہا؟ حاشا للہ، اللہ کی قسم یہ تو کوئی بشر نہیں، یہ تو کوئی فرشتہ معلوم ہوتے ہیں۔ اچھا، اب یہاں بھی حضرت یوسف علیہ السلام کے کردار کی بلندی ہے کہ انہیں فرشتے سے تشبیہ دی جا رہی ہے کہ اس میں کوئی عیب نہیں ہے، نقص نہیں ہے، بہت ہی کریم شخصیت ہے۔ اب بات پہنچ گئی مصر کے سارے رؤساء کو، اور ان سب کو خطرہ پڑ گیا اپنی اپنی بیویوں کا۔ یعنی اب صرف ایک عزیز مصر کی بیوی نہیں بلکہ سب کا یہ حال جب انہوں نے دیکھا تو انہوں نے کہا ایک ہی حل ہے کہ یوسف کو جیل بھجوا دو، تاکہ ہماری بیویاں تو ہم سے کنٹرول نہیں ہوتی، یوسف کو منظر سے ہٹا دو۔ حضرت یوسف علیہ السلام بضع سنین، 7 8 9 سال پھر ناکردہ قصور میں جیل میں رہے۔ جیسے ہی جیل میں داخل ہوئے تو ان کے ساتھ 2 غلام بھی تھے۔ انہوں نے دیکھا بہت ہی نجیب شخصیت ہیں، بہت ہی اعلیٰ اخلاق کی شخصیت ہیں، تو انہوں نے خواب ذکر کیے۔ ایک نے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میرے سر پر روٹیاں رکھی ہیں اور پرندے اسے کھا رہے ہیں۔ دوسرے نے کہا کہ میں انگور کی شراب نچوڑ رہا ہوں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے سب سے پہلے انہیں دعوت دی، انہیں کہا کہ دیکھو یہ بتاؤ کہ ایک رب بہتر ہے یا بہت سارے ارباب بہتر ہیں؟ ایک اللہ واحد و قہار وہ بہتر ہے، اور میں اس کا بندہ ہوں، اور میرے آباء و اجداد اسی کی پیروی کرنے والے اور اسی کی طرف راستہ، اسی کی طرف بلانے والے تھے۔ اور پھر ان کو ان کی خوابوں کی تعبیر بتا دی کہ جو اپنے سر پر روٹیاں دیکھ رہا ہے اسے پھانسی لگے گی، اور جو شراب نچوڑ رہا ہے اسے دوبارہ موقع ملے گا بادشاہ کی خدمت کرنے کا اور اسے شراب پر پلانے کا۔ اور پھر جس کے متعلق ان کا خیال تھا کہ یہ بچ جائے گا، اس سے کہا کہ بادشاہ کے سامنے میرا ذکر کرنا۔ وہ رہا ہو گیا، لیکن یہ ذکر کرنا بھول گیا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ابھی موقع نہیں آیا تھا، تو شیطان نے اسے بلا دیا اور اللہ تعالیٰ نے بھی اسے یاد نہیں دلایا۔ 7 8 سال گزر گئے اس جیل میں۔ کیا ہوا اس بارے میں قرآن خاموش ہے، لیکن 7 سنین 7 8 سال 9 سال اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کو پروان چڑھاتا ہے، اس کی گرومنگ کرتا ہے۔ جیل اس کے لیے ضروری تھی، اللہ تعالیٰ نے وہ دی۔ آگے بادشاہ نے خواب دیکھا، اور جب بادشاہ نے خواب دیکھا تو اس نے اپنے دربار میں بیان کیا کہ میں نے ایک عجیب خواب دیکھا ہے کہ 7 موٹی تازی گائے ہیں اور 7 نحیف و نزار کمزور، اور یہ جو کمزور ہیں وہ موٹی تازی کو کھا رہی ہیں، اور 7 بالیں گندم کی وہ ہری بھری ہیں اور 7 سوکھی ہوئی۔ اب وہ سب وہاں حیران پریشان تھے، انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی، تو اس غلام کو واقعہ یاد آ گیا اپنے خواب کا، تو اس نے کہا کہ مجھے جانے دو، میں اس کی تعبیر بتاتا ہوں، اور جیل چلا گیا۔ حضرت یوسف کے سامنے خواب کی تعبیر، خواب بیان کر دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر یہ بتائی کہ 7 سال بہت اچھی فصل ہوگی، بہت اچھی بارشیں ہوں گی، پھر اس کے بعد اگلے 7 سال قحط ہوگے، تو تمہیں چاہیے کہ جس اچھے 7 سال ہیں ان میں ساری گندم استعمال نہ کرو، بلکہ مستقبل کے لیے بچا کر رکھو، اور اس کا طریقہ بھی بتایا۔ میں پنجاب اسمبلی کا ممبر تھا، تو یہ بات ہو رہی تھی کہ یہ جو ہمارے پاس گندم ریزرو کرنا ہے، اس کے لیے ہمارے پاس گودام بہت تھوڑے ہوتے ہیں، اور گندم اگر آپ ریزرو کریں تو اسے
بعض اوقات نمی لگ جاتی ہے، بعض اوقات کیڑا لگ جاتا ہے، خراب ہو جاتی ہے۔ میں نے اسے کہا قرآن پاک ہمیں اس کا طریقہ بتاتا ہے گندم ریزرو کرنے کا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو گندم تم نے ریزرو کرنی ہے اسے بالوں میں ہی، خوشے میں ہی لگا رہنے دو، اسے توڑو نہیں۔ تو اگر وہ خوشے میں لگی رہے گی تو خراب نہیں ہوگی، اور اگر توڑ کر علیحدہ کر دو گے تو خراب ہو جائے گی۔ یعنی 7 سال تک پریزرو کر سکتے ہو، لیکن اس پر غور کرنا چاہیے نا۔ تو حضرت یوسف نے بتایا کہ جو گندم تم سٹور کرو اسے پھر اپنے خوشوں میں ہی لگا رہنے دو، اس سے نہ ہٹاؤ، تو وہ اگلے 7 سال تمہارے کام آئے۔ بادشاہ نے جب یہ تعبیر سنی تو لاجیکل تھی، اس نے کہا اس کو بلاؤ، کون ہے وہ؟ حضرت یوسف نے کہا نہیں، میں اس طرح رہا نہیں ہوں گا، پہلے وہ عورتوں کا معاملہ کلیئر کرو۔ ان ساری عورتوں کو بلایا گیا تو ان سب نے کہا ما علمنا علیہ من سوء، ہم نے اس میں کوئی برائی نہیں دیکھی۔ خود عزیز مصر کی بیوی نے گواہی دی کہ میں گناہ گار تھی، میں نے یہ چال چلی تھی، یوسف علیہ السلام کیسے کوئی تعلق نہیں۔ اور اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مصر کے بادشاہ کے پاس پہنچا دیا، اور بادشاہ نے ان کو تمام پاورز، تمام اختیارات دے دیے۔ اور قرآن پاک میں آتا ہے کہ وقال الملك ائتوني به، بادشاہ نے کہا یوسف کے میرے پاس لے آؤ، استخلصه لنفسی، میں اسے اپنے لیے خاص کرتا ہوں۔ فلما كلمه، پھر جب بادشاہ نے حضرت یوسف سے بات کی، قال انك اليوم لدينا مكين امين، کہ تم آج کے دن تمہیں ہم نے ملک بھی دے دیا ہے اور امانت بھی دے دی ہے۔ قال اجعلني على خزائن الارض، حضرت یوسف نے کہا زمین کے خزانے میرے سپرد کر دو، انی حفیظ علیم، میں حفاظت کرنے والا بھی ہوں اور اس کو خرچ کرنے کا علم بھی جانتا ہوں۔ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اور اس طرح ہم نے زمین پر یوسف کو بادشاہی عطا کر دی۔ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ، وہ جہاں چاہتا جاتا۔ نصیب برحمتنا من نشاء، ہم اپنی رحمت سے جس کو جو حصہ دینا چاہیں وہ دیتے ہیں۔ ان کے پاس ساری مینجمنٹ آ گئی، ساری اتھارٹی آ گئی، انہوں نے بڑے بڑے گودام بنوائے، اسی طرح اسی انداز سے جو ہے وہ جو غلہ آ رہا تھا اس کی مینجمنٹ شروع کر دی کہ ایک حصہ پس انداز کرتے تھے اور ایک حصہ وہ خرچ کرتے تھے۔ 7 سال جب خوشحالی کے گزر گئے اور قحط کے سال آ گئے تو اس پورے علاقے میں ڈراٹ تھا، اس پورے علاقے میں وہ قحط تھا سوائے مصر کے۔ وہاں لوگوں کو غلہ بھی مل رہا تھا، حضرت یوسف نے راشننگ کا ایک سسٹم بنایا ہوا تھا، باقاعدہ لوگوں کی مردم شماری کرا دی تھی، ہر خاندان کے افراد متعین تھے کہ اس خاندان میں، اس گھر میں 10 افراد ہیں اور ان کی اتنی ضرورت ہے، ان کو ان کی ضرورت کے مطابق وہ گندم مل رہی تھی۔ اور باہر کے جو لوگ ہیں فلسطین اور ارد گرد کے، وہ بھی مصر آ کر انہوں نے غلہ خریدنا شروع کر دیا، اور اس طرح ان کی جو مینجمنٹ ہے وہ بہت اچھے طریقے سے چلتی رہی۔ ظاہر کہ قحط پڑ گیا تھا تو حضرت یوسف کے جو دیگر بھائی ہیں وہ بھی انہوں نے سنا کہ مصر میں غلہ ملتا ہے تو فلسطین سے مصر آئے غلہ خریدنے کے لیے، اور اس کے بعد کیا وہ انشاءاللہ آئندہ ہم بات کریں گے۔ تو یہ وہ سارا منظر ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی اس پوری سرگزشت میں، اور آگے بھی ہمیں معلوم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کس طرح اپنی قدرت وہ ہمیں دکھاتا ہے، اللہ تعالیٰ کس طرح اپنی پلاننگ ہمیں دکھاتا ہے، اور ایک بندہ مومن کے دل کو یہ تسلی دیتا ہے، اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ یہ مشرکین مکہ تمہارے ساتھ برادران یوسف والا کردار ادا کر رہے ہیں، یہ وہی حرکتیں کر رہے ہیں جو یوسف کے بھائیوں نے ان کے ساتھ کی تھی۔ جس طرح بھائیوں نے منہ کی کھائی اور بالآخر جھکے اور معذرت پر مجبور ہوئے، یہ بھی
منہ کی کھائیں گے، جھکیں گے، معذرت کریں گے، اور اللہ تعالیٰ نے جس طرح یوسف علیہ السلام کو زمین پر تمکنت عطا کی تھی، آپ کو بھی اللہ تعالیٰ عطا کرے گا۔ یہ بالکل اس اسٹوری کے اندر اور اس کے اندر یہ چیز بالکل نظر آتی ہے۔ اسی وجہ سے آج بھی جب ہم اس کو پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی جو قدرت قاہرہ ہے، اللہ تعالیٰ کی جو پلاننگ ہے، اللہ تعالیٰ جس طرح دشمنوں کو ڈیل کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جس طرح دشمن کے گھر میں اس کے وسائل استعمال کر کے اس سے اپنا مقصد لے لیتا ہے، تو واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، اس پر یقین مزید مضبوط ہو جاتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔